Hello and welcome students to the online classes of computer architecture. It's week 13 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So last time we have actually covered last time we have actually called what topic, and that was actually external memory. एंड एक्सटर्नल मेमोरी में फिर हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक डिस्क्स, उसकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की थी और वर्किंग प्रिंसिपल हमने स्टडी किया था, और साथ में हमने कंपोनेंट्स भी स्टडी किए थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. what are actually input output modules, their working principle we will study in this online class. एंड इससे आप लोगों का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, जो कि कई स्टूडेंट्स ने स्टार्ट में पूछा था कि व्हाट्स एक्चुअली अ मॉड्यूल, एंड हमें इसकी समझ नहीं आई. सो आई होप कि दिस लेक्चर इट विल क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस. सो the topic is input output. So input output architecture is actually an interface of computer to the world or to the outside world. So सबसे पहले मैं इस टर्म को थोड़ा सा एलाबोरेट कर लूँगा कि what is actually an interface. इंटरफेस एक्चुअली अब बाउंड्री होती है दो चीज़ों के दरमियान, और उसी बाउंड्री के एक साइड पे एक चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है और दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है, और इसी इंटरफेस के थ्रू वो दोनों या चीज़ें या कोई भी है, मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है. सो अब ये जो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर है जो कि कंपोज्ड होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक इंटरफेस है ऑफ कंप्यूटर टू दी आउटसाइड वर्ल्ड. इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है या कंप्यूटर का प्रोसेसर है. ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर है, और ये हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड है. ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कंप्यूटर आउटसाइड वर्ल्ड के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा, या आउटसाइड वर्ल्ड कंप्यूटर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंप्यूटर है, मेरे पास ये लैपटॉप है, और मैं इस लैपटॉप से कोई काम लेना चाहता हूँ या कोई काम करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा. अगर मैं भी इसी तरह बैठा रहा तो कंप्यूटर तो मशीन है, वो तो खुद से कुछ करेगा नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ इनपुट देनी है और कंप्यूटर ने मुझे कोई आउटपुट देनी है. सो अब अगर हमारे बीच मेरे और या कंप्यूटर यूज़र, मैं एक कंप्यूटर यूज़र हूँ, तो अगर कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के बीच कोई चीज़ ऐसी ना हो कि दोनों के लिए वो कॉमन हो, तो ये दोनों कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड एक ऐसे वो चीज़ है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपना इनपुट दे सकते हैं, और ये जो स्क्रीन है इसके थ्रू फिर हम क्या लेते हैं, कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं. सो अगर मैं इस तरह बैठा रहा, कीबोर्ड को ना मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, तो कंप्यूटर मुझे कोई आउटपुट नहीं देगा. या अगर हम सिरे से ये स्क्रीन और ये जो कीबोर्ड्स वगैरह हैं, अगर ये हम निकाल लें, तो कंप्यूटर इज़ यूजलेस, बिकॉज हमने कंप्यूटर को डेटा देना है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी है, फिर उसी कंप्यूटर उसी को प्रोसेस करेगा और हमें कोई आउटपुट देगा. सो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है और यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड वर्ल्ड है, और बीच में से क्या आ जाता है, इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर आ जाता है, या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आ जाता है. सो अब ये मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल के साथ एक साइड पे क्या कनेक्टेड होते हैं, डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड,
फॉर एग्जांपल स्क्रीन्स, प्रिंटर्स, फैक्स मशीन्स, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट स्पीकर्स, अब स्पीकर्स आ सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस आ सकती हैं, ये सारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। तो इन डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के ज़रिए से कंप्यूटर को डेटा देते हैं। हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है थ्रू अ स्क्रीन। सो इसका मतलब ये है कि इंटरफेस क्या है, एक इंटरफेस एक बाउंड्री होती है, एक शेयर्ड मीडियम होता है, जिसकी एक साइड पे एक डिवाइस कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड पे दूसरा डिवाइस कनेक्टेड होता है। तो इसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये क्या है, ये इंटरफेस है कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच। What actually input-output architecture performs? It actually provides a systematic means of controlling interaction with outside world. Systematic means के एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है जिसको ये कंट्रोल करता है ताकि आउटसाइड वर्ल्ड और कंप्यूटर के बीच क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। And provides the operating system with the information it needs to manage input-output activity effectively। और ये क्या करता है, ये जो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, जिसके थ्रू ये फिर क्या करता है, ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है ये एक्टिवली परफॉर्म करता है। यानी कि इस तरह तो नहीं होता कि हम कीबोर्ड से कोई और इनपुट देते हैं और प्रोसेसर हमें कोई और आउटपुट देता है। इसका मतलब ये है कि हम जो इनपुट देते हैं उसको कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली क्या कर लेता है, प्रॉपरली मैनेज कर लेता है और इनपुट आउटपुट हमें देता है। या ये जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है इसको क्या करता है, मैनेज करता है। लाइक हम पहले कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं और साथ में माउस के थ्रू भी काम कर रहे हैं, तो ये इन दोनों को क्या करता है, मैनेज करता है। कि सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रोसेस करना है, कीबोर्ड वाले इनपुट को प्रोसेस करना है या माउस वाले प्रोसेस को वो करना है, प्रोसेस करना है। या तो इस तरह ना हो कि कीबोर्ड के थ्रू जो हम इनपुट देते हैं और माउस के थ्रू जो इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड का ये जो इनपुट है इसको प्रोसेस करता है और काफ़ी टाइम बाद माउस वाले इनपुट को प्रोसेस करता है। इस तरह नहीं होता, बल्कि ये जो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर है ये सारा उसको मैनेज करता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इस सारे सिस्टम को मैनेज करता रहता है। सो अर्लियर वी हैव स्टडीड memory systems, cache memory systems, external memory systems, ठीक है। now we are going to study input output modules। सो अब क्या है, ये जो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर में फिर क्या चीज़ इन्वॉल्व है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है, सही है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को स्टडी करेंगे। ईच मॉड्यूल इंटरफेसेस टू द सिस्टम बस एंड कंट्रोल्स वन और मोर पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका मतलब ये है कि हर एक मॉड्यूल जो है वो एक साइड पे किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है, सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी साइड पे किस चीज़ के साथ, और दूसरी साइड पे किसको कंट्रोल करता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करता है ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इस तरह नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, दूसरी साइड पे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है या माउस है या जो भी है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि यहाँ पे जस्ट सिर्फ क्या आ जाते हैं, ये प्रोसेसर कनेक्ट हो जाता है और ये डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, और ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में सिर्फ यहाँ पे स्विचेस वगैरह लगे हैं कि ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करता है, इस प्रोसेसर को डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। दीज आर नॉट जस्ट मैकेनिकल स्विचेस के बस सिर्फ स्विचेस या कनेक्टर्स पे मुश्तमिल होता है और ये प्रोसेसर और डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, बल्कि इसमें प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर प्रोग्राम्ड होता है
کہ کیا کر لیں کہ کمیونیکیشن کر لیں, کہ پراپر کمیونیکیشن فنکشن کر لیں بٹوین پیریفرل اینڈ دا سسٹم بس. اب یہاں پہ سسٹم بس ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پیریفرل ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پراپر کیا ہوتا ہے, پراپر لاجک ہوتا ہے. لاجک کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا یہاں سے آئے گا, اس ڈیٹا کو ایسے فارمیٹ میں کنورٹ کر لے گا جو کہ پروسیسر کے لیے بھی انڈرسٹینڈیبل ہو, اور پھر پروسیسر نے یہاں پہ جو ڈیٹا دینا ہے تو یہ ماڈیول جو ہے اس کو ایسے فارمیٹ میں کنورٹ کرے گا کہ جو کہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے لیے ریڈیبل ہو. ٹھیک ہے, سو دس از ایکچولی دا فنکشن آف این ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کیا ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ایک ایسی ہارڈ ویئر ہے جو کہ ایک سائڈ پہ کنیکٹ ہوتا ہے پروسیسر سے تھرو سسٹم بس, اور دوسری سائڈ پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ڈیوائسز کے ساتھ تھرو ڈیٹا لنکس. ٹھیک ہے, اور اس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں پراپر لاجکس ہوتے ہیں جو کہ کیا پرفارم کرتے ہیں, کمیونیکیشن کا جو فنکشن ہے وہ پرفارم کرتا ہے بٹوین ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اینڈ بٹوین پروسیسرز. ٹھیک ہے, سو دس واز آل اباؤٹ دی ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. ناؤ اب ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ وائی ناٹ ٹو کنیکٹ پیریفرلز ڈائریکٹلی ٹو دی سسٹم بس, کہ یہاں پہ ہمارے پاس سسٹم بس ہے. ٹھیک ہے, سسٹم بس, ناؤ سسٹم بس مینس ڈیٹا بس, ایڈریس بس اینڈ کنٹرول بس, اور دوسری سائڈ پہ ہے ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. تو کوشچن ریز ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ہم ڈائریکٹلی کیوں کنیکٹ نہیں کرتے اور بیچ میں سے کیا لگا لیتے ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے پوائنٹس ہیں, ایسی باتیں ہیں کہ جس کی خاطر ہمیں یہاں پہ کیا لگانا پڑے گا, ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول مسٹ لگانا پڑے گا. Now what are actually the reasons that we need to use input output module? تو سب سے پہلے جو ریزن ہے کہ multiple peripherals and each has different method of operation. It is impossible to add necessary logic within processor to control a range of devices. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں. فار ایگزامپل کی بورڈ ہے, LCD ہے, مانیٹر ہے, ماؤس ہے, ٹچ پیڈ ہے, اس طرح اسپیکرز وغیرہ ہیں, اس طرح پرنٹر ہے. دیر آر مینی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. اب ہر ایک کے لیے جو ہے کیا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ڈفرینٹ میتھڈ آف آپریشن ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک ڈیوائس جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے فنکشن پرفارم کرتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کیا نہ ہو, ہمارے پاس اگر یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیولز نہ ہوں تو پھر ان ڈیوائسز کے لیے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, پروسیسر کے اندر ایچ اینڈ ایوری ڈیوائس کے لیے کیا ہونا چاہیے, لاجک ہونا چاہیے, کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک ڈیوائسز کے جو آپریشن ہے اس کو پرفارم کر لے. لیکن یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس فیزیبل نہیں ہے کہ پروسیسر ہی سارا کا سارا کام کر لے. تو اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کیا کرے گا, ان سارے ڈیوائسز کا ڈیٹا یہاں پہ آ کے اس طرح کر لے گا کہ اس پروسیسر کے لیے وہ ایزی ہو جائے گا پروسیس کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارے ڈیوائسز ہیں ان کی جو سارے فنکشنالٹی ہے وہ کیا کرتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کرتا ہے, اور میتھڈ آف آپریشن یہاں پہ ہوتا ہے, اور پھر بعد میں پروسیسر کیا کرتا ہے, پروسیس کرتا ہے. Now اب دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا ریٹ آف پیریفرلز is slower than that of a memory or processor and practically to connect high speed bus system with peripheral directly. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں ایسی ڈیوائس ہو سکتی ہے کہ جن کی جو ڈیٹا ریٹ ہے یا جو سپیڈ ہے وہ سلو ہو, اور کمپیوٹر کے اندر جو سسٹم بس ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو اب یہ پھر یوزلیس ہو جائے گا کہ یہاں سے 1 سیکنڈ میں 1 بٹ آتا ہے اور یہ پھر ٹرانسمٹ کرتا ہے 1 سیکنڈ میں 50 بٹس. تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, یہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, اس ریسورس کو ضائع کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, بٹس 1 آ رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ لگایا ہے 50 بٹس پر سیکنڈ کا جو چینل ہے یا جو ڈیٹا بس ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے, یوزلیس ہے.
سو دوسری بات اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایسے سسٹمز ایسے ڈیوائسز بھی ہے کہ جن کی جو اسپیڈ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے اس سسٹم بس سے کیا ہے، تیز ہے. تو یہ بھی پھر مس میچ ہو جاتا ہے کس چیز کے درمیان، ہائی اسپیڈ ڈیوائسز کے بیچ اور لو اسپیڈ ایڈریس بس ڈیٹا بس کے بیچ. تو اب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، بیچ میں سے ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہونا چاہیے جو کہ ان دونوں کے بیچ جو مس میچ ہے اس کو کیا کر لے، میچ کر لے. ناؤ ڈیٹا فارمیٹ اینڈ ورڈ لینتھ آف سرٹن پیریفرل از ڈفرنٹ فرام سسٹم ٹو وچ دے آر کنیکٹڈ. اب تیسری ریزن کیا ہے کہ بعض ایسے ڈیوائس ہوتی ہیں کہ جن کا جو ڈیٹا فارمیٹ ہے اور ورڈ لینتھ ہے وہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر پروسیسر ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کیا کرتا ہے، ایسی فارمیٹ میں کنورٹ کر لیتا ہے جو کہ پروسیسر کے لیے ریڈیبل ہو. اور دوسری سائڈ پہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ پروسیسر سے جو ڈیٹا آ جاتا ہے تو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ایسے فارمیٹ میں کنورٹ کر لیتا ہے کہ جو کہ ریڈیبل ہو بائی آؤٹ پٹ ڈیوائسز. سو دیز آر ایکچولی دا ریزنس کہ ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے، کہ ہمیں بیچ میں سے ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول یوز کرنا چاہیے. So now, due to the above reasons, there must be an input-output module which has the following two major functions. Input-output module must be an interface to the processor and memory via the system bus. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ کیا ہونا چاہیے، انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول جو کہ کنیکٹڈ ہو پروسیسر اور میموری کے ساتھ تھرو سسٹم بس. اور دوسری سائڈ پہ یہ ایک انٹرفیس ہونا چاہیے کس چیز کے لیے، پیریفرل ڈیوائسز کے لیے. اور یہ پیریفرل ڈیوائسز کے لیے، یہ پیریفرل ڈیوائسز جو ہے یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ، کس چیز کے تھرو کنیکٹڈ ہوں گے، ڈیٹا لنکس کے تھرو کنیکٹڈ ہوں گے. So these are actually the main functions of input output module. Now this is actually the generic module of an input output module. Generic means کہ کوئی کمپنی بھی پھر اپنی طور سے چینجز کر سکتی ہے لیکن یہ چینج نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ یہ بسز کنیکٹڈ نہ ہوں. یہ جنرل جو ڈائیگرام ہے وہ ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے یہ کس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اس سسٹم بس کے ساتھ. اینڈ اٹ از کالڈ سسٹم بس وچ از کمپوزڈ آف ایڈریس لائنس، ڈیٹا لائنس اینڈ کنٹرول لائنس. دوسری طرف یہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے وہ کنیکٹڈ ہوں گی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ تھرو ڈیٹا لنکس. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیٹا لنکس یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اور یہ جو سسٹم بس ہے یہ ہمارے پاس دوسری سائڈ پہ میموری اور پروسیسر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو ہم نے کنیکٹ کر لیا پروسیسر کے ساتھ کس چیز کے تھرو، ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے تھرو. So now we are going to discuss external device کہ ایکسٹرنل ڈیوائس ایکچولی ہے کیا اور انٹرنلی اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور ان کا کیا فنکشنز ہیں. So external device is a device that exchange data between external environment and the computer. So before going into the detail میں آپ کو بتا دوں کہ external device actually practically کون سے examples ہیں. تو keyboard is also an external device. ہمارے لیپ ٹاپ کا جو اسکرین ہے وہ بھی این ایکسٹرنل ڈیوائس ہے. اسی طرح پرنٹرز اسی طرح جو پرنٹرز ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ماؤس وغیرہ ہے، جو سارے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں وہ سارے کون سے ڈیوائسز ہیں، ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں. بیکاز تھرو دیز ڈیوائسز وی کین کمیونیکیٹ ود دا کمپیوٹر. بائی ایکسٹرنل انوائرمنٹ وی مینز آؤٹ سائڈ دی کمپیوٹر. سو ایکسٹرنل ڈیوائس از کنیکٹڈ to computer by a link to an input output module. اب جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ ان پٹ کے ہمارے پاس جو ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں یا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں وہ ڈائریکٹلی پروسیسر
یا میموری کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ بیچ میں کون سا ہارڈ ویئر کنیکٹڈ ہے؟ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. ناؤ ہمارے پاس جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے وہ ایکسٹرنل ڈیوائس کے ساتھ کس چیز کے تھرو کنیکٹڈ ہے؟ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈیوائس ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک لنک کے تھرو کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ سسٹم بس ہے اور یہاں پہ پھر کیا ہے؟ پروسیسرز وغیرہ ہے. تو اب یہ لنک کون سے کمپوننٹس پہ مشتمل ہے، اب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. This link is used to exchange control signal, data signal and status signals between the input-output module and external device. اب یہ لنک جو ہے، یہ کنیکشن جو ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرنل ڈیوائس اور ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے بیچ کیا وہ ایکسچینج کرتا ہے؟ کنٹرول سگنلز، اسٹیٹس سگنلز اینڈ ڈیٹا بٹوین دیز ٹو. یا تو اس سائڈ پہ موومنٹ کرے گا ڈیٹا یا اسی طرح باہر ڈیٹا موومنٹ کرے گا. جب ایکسٹرنل ڈیوائس سے ڈیٹا ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کی طرف موو کرے گا تو اٹ مینس کہ دس ایکسٹرنل ڈیوائس از این ان پٹ ڈیوائس. اور جب یہاں سے ڈیٹا ایکسٹرنل ڈیوائس کی طرف موومنٹ کرے گا تو اٹ مینس کہ دس از این آؤٹ پٹ ڈیوائس. ایکسٹرنل ڈیوائسز آر آلسو کالڈ پیریفرل ڈیوائسز اور سمپلی وی کین کال دیم پیریفرلس. Now there are actually categories of external devices which are human readable, the other one is machine readable, and the third one is communications. So what are actually human readable external devices? These are actually those devices which are suitable for communication with the computer user. ہم جو ہے یہ کمپیوٹر یوزرز ہیں، تو جن چیزوں کے ذریعے کمپیوٹر یوزر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیومن ریڈیبل ایکسٹرنل ڈیوائسز، کیونکہ اس کو ہیومنز ریڈ کر سکتے ہیں. لائک ناؤ آئی ایم یوزنگ the screen of my laptop, so it means کہ I can communicate with the computer through this screen. Similarly, keyboards, mouse, printer, all these are actually human readable external devices. Video display terminals mean جو ہمارے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کا جو اسکرین ہے that is actually VDT, video display terminals. اسی طرح machine readable are those external devices which are suitable for communicating with equipment. For example ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر لیا ایک دوسرا اکوپمنٹ، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک ٹمپریچر سینسر ہے اور یہاں پہ ایک ریلے ہے. ریلے از ایکچولی این آؤٹ پٹ ڈیوائس وچ از کالڈ ایکچویٹر. اور سینسر کیا ہے؟ سینسر ہمارے پاس کوئی فارم کا ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتا ہے اور کمپیوٹر کو دیتا ہے. تو فار ایگزامپل دس از اے ٹمپریچر سینسر، تو یہ ایکسٹرنل ٹمپریچر کو میئر کرتا ہے اور اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، پھر یہ ڈیٹا کمپیوٹر کو آتا ہے. اسی طرح پھر یہ کمپیوٹر کوئی ڈیسیشن لیتا ہے اور یہاں پہ سگنل دیتا ہے اور یا تو یہ ریلے آن کرتا ہے یا آف کرتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو سینسرز اور یہ ایکچویٹرز ہیں یہ کون سے ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں؟ مشین ریڈیبل، کیونکہ اس سے ہم ڈائریکٹ ریڈنگ نہیں لے سکتے، بلکہ کمپیوٹر اور یہ سینسر اور یہ ریلے جو کمیونیکیشن کرتا ہے اس کے بعد ہم پھر ڈیٹا لیتے ہیں. تو ایکچولی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیز ایکسٹرنل ڈیوائسز، یہ جو ٹمپریچر سینسر ہے اور ہمارے پاس جو ایکچویٹر ہے، ایکچولی دیز آر اکوپمنٹس یا these are devices which actually communicates with the computer. So these are actually machine readable devices. Now what is actually communications? Communications are those devices which are suitable for communicating with remote devices. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ موڈیم وغیرہ ہے، NIC ہے، نیٹورک انٹرفیس کنٹرولر ہے، یہ چیزیں یا وائی فائی جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن ڈیوائسز ہے، کیونکہ ان ایکسٹرنل ڈیوائسز کے تھرو ہم کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں لیکن جب ہم فار اوے ہوتے ہیں.
So communication devices allow a computer to exchange data with a remote device. फॉर एग्जाम्पल हम वाई फाई यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन वाई फाई से बहुत दूर होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, मोडेम के ज़रिए या वाई फाई के ज़रिए कंप्यूटर किस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन करता है, किसी दूसरी जगह पे कोई कंप्यूटर पड़ा हो उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है. Now and these remote devices may be human readable device. किसी दूसरी जगह पे हमारे पास एक वायरलेस क्या है, वायरलेस कीबोर्ड है, तो उसको भी वाईफाई के थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इसी तरह मशीन रीडेबल डिवाइस भी हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है जो कि वाईफाई के थ्रू डेटा सेंड कर रहा है कंप्यूटर को. इसी तरह कोई दूसरा कंप्यूटर भी वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. सो दीज थ्री आर एक्चुअली कॉल्ड एक्सटर्नल डिवाइस एंड दीज आर एक्चुअली कैटेगरीज. यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क वो मैग्नेटिक डिस्क है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, लेकिन उस केस में हमने एज अ मेमोरी डिवाइस स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पे हम मशीन रीडेबल एज अ मशीन रीडेबल डिवाइस एग्जांपल्स दे रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में डेटा होता है और वो फिर कहाँ पे माउंटेड होता है, डिस्क ड्राइव पे. और आप लोगों को मैंने एक फिगर भी बताई थी जिसमें हमारे पास इस मैग्नेटिक डिस्क ये कनेक्टेड होता है किस चीज़ के साथ, वो एक सर्किटरी आईसी के साथ होता है. तो वो एक्चुअली जो आईसी है दैट इज़ एक्चुअली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, और ये मैग्नेटिक डिस्क उसी इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू कंप्यूटर के साथ डेटा ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड zeros. So these are actually the categories of external devices. Now we are going to study the internal structure of external device. एक्सटर्नल डिवाइस का जो ब्लॉक डायग्राम है अब हम उसको डिस्कस करते हैं. इंटरफेस टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल डेटा एंड स्टेटस सिग्नल्स. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और ये जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो उस लिंक में कौन कौन से सिग्नल्स वो ट्रांसफ़र होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं, डेटा सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं एंड स्टेटस सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक फिगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये हमारे पास स्टेटस सिग्नल्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा सिग्नल है. ठीक है, ये अब हम इसको डिस्कस करते हैं. नाउ व्हाट इज एक्चुअली ए कंट्रोल सिग्नल्स. दिस सिग्नल्स डिटरमिन द फंक्शन दैट डिवाइस परफॉर्म्स. ये एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि डिवाइस के एक्सटर्नल डिवाइस ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है. लाइक सेंड डेटा टू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, या तो ये सिग्नल्स ये डिसाइड करेंगे कि डेटा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, या एक्सटर्नल डिवाइस से किस चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की तरफ से इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है. और ये क्या करता है, और रिपोर्ट स्टेटस, ये रिपोर्ट स्टेटस का जो रिपोर्ट है वो भी सेंड कर सकता है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस फ्री है या फ्री नहीं है. और परफॉर्म सम कंट्रोल ऑपरेशंस. परफॉर्म कंट्रोल ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म कंट्रोल ऑपरेशंस करता है, जिस तरह कोई मूवी हम प्ले कर रहे हैं तो उसको जब हम फॉरवर्ड या रिवर्स कर रहे हैं तो वो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क पे जो हमारे पास हेड है उसको मूव कर रहे हैं. तो सो एक्चुअली वी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ रीड हेड या राइट हेड. सो दैट इज एक्चुअली कंट्रोल ऑपरेशन. नाउ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स टू बी सेंड और रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. ये जो बिट्स हैं, ये जो कनेक्शन है इसके थ्रू या तो डेटा एक्सटर्नल डिवाइस से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की तरफ ट्रांसफ़र होगा, या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की तरफ से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ ट्रांसफ़र होगा. Another one is status symbol. ये is status signal. This actually indicate the status of the device. ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सटर्नल डिवाइस का जो स्टेटस है वो इंडिकेट करता है. And these status includes ready or not ready, which shows the device is ready or not for data transfer. ये डिनोट करता है कि ये हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवाइस है
وہ ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے ریڈی ہے یا ریڈی نہیں ہے. تو جب ریڈی ہوگا تو وہ اسٹیٹس سگنل ریڈی جنریٹ کرے گا, تو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ڈیٹا سینڈ کر لے گا. اسی طرح ناٹ ریڈی ہوگا تو اٹ مینس کہ ان پٹ آؤٹ ماڈیول اب ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ ایکسٹرنل جو ڈیوائس ہے وہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ناٹ ریڈی ہے, وہ ڈیٹا ایکسیپٹنس کے لیے ریڈی نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی دوسرے آپریشن میں بزی ہے. Now, what is actually a control logic inside the external device? It controls the device operations in response to direction of the input-output module. یہ کنٹرول لاجک کیا کرتا ہے؟ یہ کنٹرول لاجک جو انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کوئی ڈائریکشن دیتا ہے, کوئی کام کرنے کے لیے کوئی سگنل دیتا ہے, تو اس کے رسپانس میں یہ پھر کیا کرتا ہے, اس کو پھر رسپونڈ کرتا ہے کہ میں ریڈی ہوں یا ریڈی نہیں ہوں. تو کنٹرول لاجک از ایکچولی دیٹ پارٹ دیٹ ایکچولی ڈیسائڈس کہ ہمارے پاس اب ریڈی ہے یا ریڈی نہیں ہے. سملرلی ٹرانسڈیوسر ایکچولی جنرل ٹرمز میں ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو کہ ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ ون فارم آف انرجی کنورٹ کرتا ہے کسی دوسری فارم آف انرجی میں. تو یہاں پہ جو ٹرانسڈیوسر لگا ہے اس کے اندر یہ ٹرانسڈیوسر, تو جب ہمارے پاس ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ڈیٹا یہ ڈیوائس کلیکٹ کرتا ہے اور یہ پھر کہاں پہ سینڈ کرتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں, تو یہ کیا کر لے گا, یہ ایکسٹرنل ڈیٹا کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. تو یہ ایکسٹرنل ڈیوائس کا یہ جو ٹرانسڈیوسر ہے یہ کیا کرتا ہے, اسی فارمیٹ کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کر لیتا ہے. یا پھر اگر ڈیٹا کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول سے ایکسٹرنل ڈیوائس کی طرف موو کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, یہ ٹرانسڈیوسر اسی الیکٹریکل سگنلز کو کسی دوسرے فارم میں کنورٹ کر لیتا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بفر بھی ہے. سو بفر کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ بفر اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریری بیسس پہ ڈیٹا کو سیو کرتا ہے. کیوں ٹیمپریری سیو کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ایکسٹرنل ڈیوائسز ہیں ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے, تو یہ آہستہ آہستہ سے ڈیٹا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ڈیٹا کو یہاں پہ لاتا ہے, پھر تھوڑا اور ڈیٹا لیتا ہے, 1 بٹ 2 بٹ اور 8 یا 16 بٹ تک یہاں پہ ڈیٹا سیو ہوتا ہے. تو یا جب یہاں پہ 8 بٹس تک ڈیٹا سیو ہو جائے یا 16 بٹ تک سیو ہو جائے تو وہ سارا ڈیٹا پھر اس بفر سے اس ڈیٹا لائنس کے تھرو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کی طرف وہ سینڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتا ہے, ہولڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا سارا سا جمع ہو جائے اور پھر اکٹھا اس کو سینڈ کر لیا جائے. So this was actually the internal structure of an external device. So now we are going to discuss input-output modules in detail so that you guys can get the insight of input-output modules. So the major function that an input-output module performs are the following: control and timing, processor communication, device communication, data buffering and error detection. So the first one is control and timing. Control and timing کمپیوٹر کے جو آپریشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کمپیوٹر کا آپریشن کنٹرول بھی ہو اور ساتھ میں ٹائم بھی صحیح ہو. کنٹرول اینڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم ڈھیر ساری ایکسٹرنل ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں کمپیوٹر کے ساتھ, تو ایسا نہ ہو کہ ایک ڈیوائس کا جو آؤٹ پٹ ڈیٹا ہے وہ کسی دوسرے ڈیوائس کی لائن پہ سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا تو ایک مکس نہ ہو کہ ایک ڈیوائس کا ڈیٹا کسی دوسرے ڈیوائس کو نہ ملے. اور ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آؤٹ پٹ ڈیوائس ریڈی ہو ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے تو پروسیسر یا کمپیوٹر تب ہی ڈیٹا سینڈ کریں, یا جب بھی کوئی ان پٹ ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کرے تو پروسیسر اس کو ریسیو کرنے کے لیے ریڈی ہو. ایسا نہ ہو کہ ان پٹ ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اور پروسیسر اپنے پروسیسنگ میں بزی ہے, تو اٹ مینس کہ پروسیسر از ناٹ ایبل ٹو پروسیس دا ان پٹ آف اے یوزر, تو اس کو پھر
वेट करना पड़ेगा. एंड दैट डज नॉट द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर के हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और हम जो कि कंप्यूटर यूज़र है वो कंप्यूटर को इनपुट डेटा दे रहे हैं और वो थोड़ी देर बाद उसको प्रोसेस करेगा और वो फिर उसके बाद हमें किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा देगा. तो कंप्यूटर के केस में या कंप्यूटेशन के केस में कंट्रोल एंड टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन हो वो कंट्रोल भी हो और टाइम भी सही हो. So during any time, computer can communicate with one or more external devices without any prediction. इस पॉइंट का ये मतलब है कि कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन है इनपुट आउटपुट डिवाइस का उसका कोई ख़ास टाइम मुतय्यन नहीं है कि एक यूज़र आएगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 बजे पे ही कंप्यूटर को इनपुट देगा और वो उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा. बल्कि कंप्यूटर यूज़र जब भी चाहे किसी वक्त भी चाहे कंप्यूटर को कमांड्स दे सकता है. किसी भी टाइम यूज़र का दिल करे तो वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए कंप्यूटर को क्या दे सकता है, कमांड्स दे सकता है, डेटा दे सकता है. तो उसके लिए फिर कंप्यूटर को रेडी होना ज़रूरी है कि वो कंप्यूटर रेडी हो ताकि इनपुट या कंप्यूटर यूज़र का जो डेटा है उसको प्रोसेस कर ले और आउटपुट डिवाइसेस पे यूज़र के लिए कोई रिज़ल्ट वो डिस्प्ले कर दे. So for this purpose, the internal resources of a computer, such as main memory and system bus, must be shared with the data input output. So इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को चूँकि हर किसी भी टाइम रेडी होना पड़ेगा कि किसी भी टाइम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल या डिवाइस से उसको कमांड्स मिल सकते हैं. तो कंप्यूटर के लिए चाहिए कि अपने जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं जैसा कि रैम है और सिस्टम बस है उसको इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए भी वो डेडिकेट कर ले कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो उसको कंप्यूटर ने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना है. ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज वो किसी और फंक्शन के लिए परफॉर्म कर ले और फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए उसके पास कोई रिसोर्स या मेन मेमोरी या सिस्टम बस फ्री ना हो. तो उसमें फिर क्या आएगा, डिले आएगा. Now the last point is that input output function includes control and timing requirement. कि इनपुट आउटपुट फंक्शन में कंट्रोल भी हो और टाइमिंग भी सही हो. So that there is coordination to coordinate the flow of traffic between internal resources and external device. टाइमिंग और कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच जो डेटा जो ट्रैफिक फ्लो कर रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन हो. कोऑर्डिनेशन मींस कि जब इनपुट डिवाइस इनपुट डेटा देगा तो उसी टाइम पे प्रोसेसर ने उसको क्या करना है, रिसीव करना है. ऐसा ना हो कि इनपुट डिवाइस उसको डेटा सेंड कर रहा है और कंप्यूटर और प्रोसेसर किसी और फंक्शन में बिजी है तो इट मींस के कंप्यूटर इज़ लॉसिंग द डेटा ऑफ इनपुट डिवाइस. सो ये नहीं होना चाहिए. सो इट मींस के कंट्रोल और टाइमिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन हो कि किसी भी टाइम इनपुट डिवाइस चाहे तो डेटा सेंड कर दे और उसी टाइम पे प्रोसेसर को चाहिए कि उसी डेटा को रिसीव कर ले, उसको प्रोसेस कर ले और उसी टाइम पे किसी आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट दे दे. एंड दिस द रेट सो इट मीन्स के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ने दोनों के साथ कम्युनिकेशन करनी है. The control of the transfer of data from an external device to the processor might involve the following steps. It means कि ये जो कंट्रोल ऑपरेशन है किस चीज़ का, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा. जो इनपुट डिवाइस जब या एक्सटर्नल डिवाइस जब कंप्यूटर को प्रोसेसर को डेटा देगा तो उस प्रोसेस के लिए ऑपरेशन के लिए जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन रिक्वायर्ड है उसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप ये है कि द प्रोसेसर आस्क्स द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल टू चेक द स्टेटस ऑफ अटैच्ड फाइल. प्रोसेसर क्या करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कमांड देगा कि आपने क्या करना है कि आपने एक्सटर्नल डिवाइस का स्टेटस चेक करना है कि वो डेटा सेंड करने के लिए रेडी है या रेडी नहीं है. तो ये जो सिग्नल है ये हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस को किस चीज़ के थ्रू मिलेगा,
وہ اس چیز کے تھرو ملے گا، اس کے تھرو ملے گا کہ what is actually the status of this external device. سو یہ آؤٹ پٹ، سو یہ پھر کس کو پتہ چل جائے گا، یہ پھر ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کو پتہ چل جائے گا. سو دا ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ریٹرنز دا ڈیوائس اسٹیٹس. پھر کیا ہو جاتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول جو ہے وہ پروسیسر کو اسٹیٹس بتا دیتا ہے ایکسٹرنل ڈیوائس کا کہ وہ ریڈی ہے یا ریڈی نہیں ہے. سو if the device is operational and ready to send, the processor requests the transfer of data by means of a command to the input output module. یہ input output module ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں کنیکٹ ہو گیا، یہاں پہ کوئی ڈیوائس کنیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ پروسیسر کنیکٹ ہو گیا. پروسیسر اس کو میسج کرتا ہے یا کوئی کمانڈ سینڈ کرتا ہے کہ اس ڈیوائس کو چیک کر لو کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول اس کا اسٹیٹس چیک کرتا ہے، یہ اپنا اسٹیٹس اس کو بتا دیتا ہے تھرو اسٹیٹس سگنل. یہ پھر پروسیسر کو بتا دیتا ہے کہ یہ ڈیوائس ریڈی ہے یا ریڈی نہیں ہے. تو جب ریڈی ہوگا تو پروسیسر ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے ذریعے اس کو ریکویسٹ بھیج دے گا کہ kindly send me the data. So the input output module obtains a unit of data from the external device. تو جب یہ پروسیسر اس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے تھرو اس کو کوئی کمانڈ دے دے گا کہ یو کین سینڈ می دا ڈیٹا، تو یہ کیا کر لے گا، یہ ایکسٹرنل ڈیوائس اس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کو 8 بٹس یا 16 بٹس کا ڈیٹا ٹرانسفر کر لے گا. ٹھیک ہے، اب ڈیٹا یہاں پہ بفر میں اسٹورڈ ہو رہے گا تھوڑی دیر کے لیے. سو آفٹر دیٹ دا ڈیٹا آر ٹرانسفرڈ ٹو پروسیسر فرام ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. پھر اس کے بعد جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے بفر میں ڈیٹا ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کے بفر سے کہاں پہ ٹرانسفر ہو جائے گا، پروسیسر تک ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ پروسیس کر لے گا، پھر آؤٹ پٹ یہاں پہ دے دے گا اور یہاں سے پھر آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ مل جائے گا. سو دس از ایکچولی دا کنٹرولڈ آپریشن. ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہ ایکسٹرنل ڈیوائس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا سینڈ کر لے گا اور یہ ریڈی ہوگا اور اس کو پروسیس کر لے گا، یا یہ ڈائریکٹ اس کو بتا دے گا کہ مجھے ڈیٹا سینڈ کر لو. بلکہ یہاں پہ ایک کنٹرولڈ آپریشن ہوتا ہے، اور کنٹرول آپریشن کے یہ 5 اسٹیپس ہوتے ہیں کہ اس نے پہلے پوچھنا ہے، اس نے اپنا اسٹیٹس بتانا ہے، اس کے بعد یہ ریکویسٹ بھیجے گا، اس کے بعد یہ ڈیٹا سینڈ کرے گا. لیکن یہ سارے چونکہ بہت ہی کوئکلی ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی اسپیڈ ڈے بائی ڈے بہت ہی زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے. اینڈ اٹ مینس کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کمیونیکیشن کرتا ہے both the processor and both the input output device یا external device. بیچ میں یہاں پہ کیا کنیکٹڈ ہے، یہاں پہ کنیکٹڈ ہے input output module اور یہاں پہ کیا کنیکٹڈ ہے، پروسیسر. تو یہ input output module اس کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کرتا ہے اور اس ایکسٹرنل ڈیوائس کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کرتا ہے. سو دس از ایکچولی دا کنٹرولڈ آپریشن آف input output ڈیٹا ٹرانسفر. سو پریویس سلائڈ پہ ہم نے لاسٹ میں ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول مسٹ کمیونیکیٹ ود دا پروسیسر اینڈ آلسو ود دیٹ ایکسٹرنل ڈیوائس. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا پروسیسر کمیونیکیشن. پروسیسر کمیونیکیشن مینس دوز کمانڈس which an input module sends while during the communication with the processor. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے اور جو پروسیسر ہے ان کے بیچ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ان میں کون کون سے اسٹیپس انوالوڈ ہیں یا کون کون سے کمانڈز ہیں. سو دا فرسٹ کمانڈ از کمانڈ ڈیکوڈنگ. So it means the input output module accepts commands from the processor which are signals on the control bus. So processor جو commands send کرتا ہے input output module کو وہ کس چیز کے through send کرتا ہے، through control bus کے through send کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک فگر میں ڈسکس کیا تھا کہ کون سے ہیں، یہ ہے یہ. اب یہ جو سسٹم بس ہے یہ ایکچولی کنیکٹڈ ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ، پروسیسر کے ساتھ اور میموری کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو پروسیسر
جو کمانڈ سینڈ کرتا ہے وہ کس چیز کے تھرو سینڈ کرتا ہے؟ کنٹرول لائنس کے تھرو سینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروسیسر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. پروسیسر فار ایگزامپل میگنیٹک ڈسک جو ہے، جو ہم نے پریویس لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا، کہ اس کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے، فار ایگزامپل پروسیسر کیا کرتا ہے، یہ پروسیسر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان پٹ آؤٹ ماڈیول ہے. کس چیز کا ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے؟ میگنیٹک ڈسک کا جو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے، اس کو ایک کنٹرول سگنل وہ سینڈ کرتا ہے. تو اس کنٹرول سگنل میں کون کون سے کمانڈز ہوں گے؟ ریڈ سیکٹر. اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از ایکچولی اے سیکٹر، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک خاص سیکٹر کو ریڈ کرنا چاہتا ہے پروسیسر، یا کسی خاص سیکٹر میں ڈیٹا کو رائٹ کرنا چاہ رہا ہے پروسیسر، یا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ سیک ٹریک نمبر اینڈ اسکین ریکارڈ آئی ڈی، یا کوئی خاص نمبر جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ سیک کرتا ہے. سیک مینس فائنڈ کرنا ہے. اینڈ اسکین ریکارڈ آئی ڈی، اور کسی خاص سیکٹر کا جو آئی ڈی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ریکارڈ کرنا ہے. سو یہ لاسٹ جو ٹو کمانڈز ہے، اس کے ساتھ ڈیٹا بھی سینڈ ہوگا. سو دیز ڈیٹا آر ایکچولی سینڈ تھرو ڈیٹا بس. کمانڈز کس چیز کے تھرو سینڈ ہوں گے؟ کمانڈز کنٹرول سگنلز کے تھرو سینڈ ہوں گے، اور جن کمانڈز میں ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈیٹا بس کے تھرو سینڈ ہوں گے. اور کیا ہے؟ اور ڈیٹا ٹرانسفر ہے بٹوین پروسیسر اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. تو وہ کس چیز کے تھرو ہوگا؟ وہ ڈیٹا بس کے تھرو ہوگا بٹوین پروسیسر اینڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول. اسٹیٹس رپورٹنگ. اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹس کا یہ مطلب ہے کہ پروسیسر نے کیا کرنا ہوگا؟ پروسیسر نے ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کا اسٹیٹس بھی فائنڈ کرنا ہوگا، کہ آیا ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول وہ کسی کام کے لیے ریڈی ہے کہ ریڈی نہیں ہے. سو ایز peripherals are too slow, so it is necessary to know the status of input output module. If an input output module is asked to send data to the processor, it may not really, as it is still working on the previous command. اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ پروسیسر ہے، اور یہ ہمارے پاس ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے. اس نے ایک کمانڈ سینڈ کر دیا کہ کسی ایکسٹرنل ڈیوائس سے کیا کر لیں؟ ڈیٹا کو ریسیو کر لیں. تو اب یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول اسی آپریشن میں بزی ہے، لیکن چونکہ ان پٹ ڈیوائسز یا ایکسٹرنل ڈیوائسز وہ سلو ہوتے ہیں، تو یہ چونکہ تھوڑا ٹائم لے گا یہ پروسیس، تو یہ چونکہ یہ پروسیس میں بزی رہے گا. تو اس دوران اگر یہ پروسیسر کوئی دوسرا کمانڈ بھی سینڈ کرنا چاہے تو یہ سب سے پہلے اس کا اسٹیٹس فائنڈ کرے گا کہ یہ فری ہے یا فری نہیں ہے. تو اگر یہ اسی میں بزی رہا تو یہ اس کو رسپانس میں دے گا کہ آئی ایم بزی. اگر یہ اس نے اس آپریشن کو ختم کر لیا ہے تو یہ پھر اس کو رسپانس دے گا کہ ناؤ آئی ایم ریڈی اینڈ سینڈ می اندر کمانڈ. اینڈ اندر اسٹیپ از ایڈریس ریکگنیشن. ایڈریس ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میں اسٹارٹ سے آپ لوگوں کو یہ سمجھا کے آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو میموری ہے اس میں لوکیشنز ہیں، اور ہر ایک لوکیشن کا اپنا اپنا ایڈریس ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، اور ان ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بھی اپنی کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایڈریس ہوتا ہے. تو ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے کہ اس کو ہر ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کا یا ہر ایک ایکسٹرنل ڈیوائس کا ایڈریس پتہ ہو، کیونکہ سارا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ایڈریس کی بیس پہ ہوتا ہے. تو اگر ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کو یہ معلوم نہ ہو کہ کی بورڈ کا کیا ایڈریس ہے، اور اسکرین کا کیا ایڈریس ہے، اور پرنٹر کا کیا ایڈریس ہے، تو وہ جو مانیٹر ہے یا جو اسکرین ہے تو اس کا ڈیٹا پرنٹر کو سینڈ کرے گا، اور پرنٹر کا ڈیٹا اسکرین کو سینڈ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پرنٹر کا کیا ایڈریس ہے، اسپیکر کا کیا ایڈریس ہے، اور اسی طرح ایل سی ڈی اسکرین کا کیا ایڈریس ہے، اور اس طرح ماؤس کا کیا ایڈریس ہے، اور اس طرح کی بورڈ کا کیا ایڈریس ہے، کیونکہ ہر ایک ڈیٹا کو اپنے اس ایکسٹرنل ڈیوائس پہ
सेंड करना लाजमी है, ऐसा ना हो कि एक का डेटा किसी दूसरे को सेंड कर लें. सो दिस इज़ एक्चुअली प्रोसेस कम्युनिकेशन. प्रोसेस कम्युनिकेशन में ये सारे सिग्नल्स इंक्लूडेड हैं. Another one is डिवाइस कम्युनिकेशन. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक साइड पे प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और दूसरी साइड पे किस चीज़ के साथ कम्युनिकेशन करेगा, एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगा. तो एक्सटर्नल डिवाइस के साथ किस चीज़ के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, एक ख़ास लिंक्स के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है. और उसी लिंक में कौन कौन से वो सिग्नल्स इन्वॉल्व है, कमांड्स, स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड डेटा. एंड these are the signals which we have already covered in the previous slides. यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था कि ये हमारे पास कंट्रोल्ड है, ये हमारे पास स्टेटस है, ये हमारे पास डेटा है, ये बफर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हैं. सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड डिवाइस कम्युनिकेशन. So now the fifth function of input output module is data buffering. Buffering means to store data for a temporary basis. थोड़े देर के लिए किसी डेटा को स्टोर करने को क्या कहते हैं, बफरिंग कहते हैं. So where and why it is required that input output module must also buffer the data. So reason मैं आप लोगों को अभी क्लियर करता हूँ कि डेटा बफरिंग इज़ एन इनिशियल टास्क ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. ठीक है, डेटा बफरिंग भी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का एक एसेंशियल, एक ज़रूरी टास्क है. किस लिहाज से ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है. एक से मैं डिनोट कर लूँगा. अब चूँकि माइक्रो प्रोसेसर है या हमारे पास क्या है, मेमोरी है, तो मेमोरी की जो डेटा रेट है या मूवमेंट ऑफ डेटा का जो स्पीड है वो एक्सटर्नल डिवाइस के स्पीड से ज़्यादा है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेमोरी क्या करता है या माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है कि कोई भी डेटा यहाँ से अब हमने ट्रांसमिट करना है कहाँ पे, एक्सटर्नल डिवाइस पे. तो चूँकि यहाँ से तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी. लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि 50 MBs या 50 मेगाबिट्स पर सेकंड है, तो ऐसी स्पीड से यहाँ पे डेटा फ्लो करेगा. ठीक है, अब दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक्सटर्नल डिवाइस है इसकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है या यहाँ से जो डेटा कलेक्शन की जो स्पीड है वो 10 Mbps है. ठीक है, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड. तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ से स्पीड आ रहा है 50 Mbps और यहाँ पे है 10 Mbps. तो अगर यहाँ पे हम डेटा को बफर में स्टोर ना कर लें तो इन दोनों के बीच जो ये कंपेटेबिलिटी है वो हमारे पास वो कंपेटेबल नहीं है. लाइक यहाँ पे डेटा की जो रीडिंग का जो कैपेबिलिटी है वो इसके साथ मिसमैच हो रही है. तो इस केस में फिर प्रॉब्लम क्या आएगा, हमारे पास डेटा लॉस होगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइस उस स्पीड से डेटा को नहीं रिसीव कर सकता जिस स्पीड से मेमोरी या प्रोसेसर से डेटा वो ट्रांसफ़र हो रहा है. तो इस केस के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि इनपुट आउटपुट में एक 16 या 8 बिट्स का क्या हो, वो बफर हो, ताकि यहाँ पे जो यहाँ से जो डेटा फास्टली आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ बर्स्ट वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाए, स्टोर हो जाए. तो जब ये एक्सटर्नल डिवाइस पहले बिट्स को वो कॉपी कर लेगा तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे जो स्टोर्ड है वो कॉपी कर लेगा. उसके बाद यहाँ से और डेटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में जो बफर है इसके थ्रू हमारे पास जो डेटा या ट्रांसफ़र रेट है वो क्या हो जाएगा, वो मैच हो जाएगा, वो मिसमैच जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, सो इसलिए हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में क्या है वो ज़रूरी है. तो इसके अपोजिट इस तरह भी हो सकता है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐसे भी हैं कि जिनकी स्पीड यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर या रैम से ज़्यादा है. तो जो डेटा यहाँ पे तेज़ी से आ रहा है एट अ फास्ट रेट, तो वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा,
اسٹورڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد مائکرو پروسیسر تک سینڈ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو بفر ہے وہ ٹیمپریلی ڈیٹا سیو کرتا ہے کیونکہ یہ جو مس میچ ہے یہ ختم کیا جا سکے. سو یہ ساری باتیں میں نے یہاں پہ ان پوائنٹس میں ایکسپلین کی ہیں. ایز دا ٹرانسفر ریٹ فرام دا میموری اینڈ ان ٹو دا میموری از کوائٹ ہائی. یہاں پہ جو ڈیٹا موو ہو رہا ہے یا یہاں سے جو ڈیٹا موو ہو رہا ہے وہ فاسٹ ہے. while many other peripherals the data rate is quite slower than that of memory. جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو پیریفرل یا ایکسٹرنل ڈیوائس ہے ان کی جو ریٹ ہے وہ سلو ہے. So thus data from memory is sent into input-output module in a rapid burst. Burst means کہ جلدی سے بٹس یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. This data is buffered in input-output module and then sent to external device with its own data rate. یہاں سے اپنی ریٹ کے لحاظ سے ڈیٹا موو ہو جائے گا اور پھر انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول سے اپنی ریٹ پہ ڈیٹا یہاں پہ سینڈ ہو جائے گا. This input-output module must be able to operate at both memory and external device speed. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کیا ہے، یہ جو ہمارے پاس input-output module ہے یہ اس کے سپیڈ پہ بھی آپریٹ کرتا ہے اور اس کے ریٹ پہ بھی آپریٹ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس بفر لگا ہوا ہے انٹرنلی. So similarly if input-output device operates at higher than the memory then buffer action input output module is also needed. یہ جو دوسرا کیس میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ایکسٹرنل ڈیوائس کا سپیڈ زیادہ ہے اور میموری کا سپیڈ کم ہے تو تب بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی، انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں جو ہمارے پاس بفر ہے اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی. اینڈ دا لاسٹ فنکشن آف انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول از ایرر ڈیٹیکشن. انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر لے کہ یہ ہمارے پاس کس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے، ایرر کو ڈیٹیکٹ کر لے. سو ایرر کس طرح ڈیٹیکٹ ہوگا، اس طرح یہ ڈیٹیکٹ ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس ایرر کے 2 ٹائپس ہیں. ایک ٹائپ ہے کہ یا تو ایرر میکینیکل ہوگا یا الیکٹریکل ہوگا. الیکٹریکل یا میکینیکل کوئی مال فنکشنز ہوں گی کہ کوئی ایکسٹرنل انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس میں کوئی میکینیکل یا الیکٹریکل وہ کام نہیں کر رہا کوئی پارٹ، ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح رپورٹ ہوگا، تو وہ رپورٹ ہوگا پروسیسر کو، ٹھیک ہے. اور وہ کون رپورٹ کرے گا، وہ انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول وہ کرے گا، رپورٹ کرے گا. تو ایسے ایررز میں کیا آتا ہے، پیپر جیم، کوئی کسی پرنٹر میں کوئی پیپر جیم ہو گیا تو انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کیا کر لے گا، اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول یا کوئی جو ایکسٹرنل ڈیوائس ہے وہ انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کو اسٹیٹس دے دے گا، وہ پھر وہی اسٹیٹس یا پھر وہی میسج مائکرو پروسیسر کو سینڈ کر لے گا. یا اسی طرح کوئی بیڈ ڈسک ٹریک ہو کسی میگنیٹک ڈسک میں تو وہ بھی انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول پروسیسر کو ایرر دے گا کہ میسج دے گا کہ یہاں پہ اسی ٹائپ کا کوئی ایرر آ رہا ہے. اینڈ ادر ایرر از unintentional change in the bit sequence when data is sent from device to the input output module. اس کی مثال ایسی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے کی بورڈ سے انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں، ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی آپ لوگوں کو آئی تھنک کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کی بورڈ پہ جو کیریکٹرز ہیں اس کے لیے جو کوڈز یوز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ASCII کوڈز، ASCII. So ASCII codes یوز ہوتے ہیں اینڈ ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. تو وہ 7 بٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 اتنے بٹس کی وہ کوڈ ہوتی ہے کہ کی بورڈ کا جو ہر ایک کیریکٹر ہے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے 7 بٹس آف کوڈ میں. تو فار ایگزامپل یہاں پہ 1 ہے، یہاں پہ 1 ہے، یہاں پہ 0 ہے، یہاں پہ بھی 0 ہے، یہاں پہ 0 ہے، یہاں پہ 0 ہے، یہاں پہ 0 ہے اور یہاں پہ ایک بٹ ایکسٹرا ہوگا. اب اس کو کس طرح یہاں پہ ایرر ڈیٹیکٹ ہوگا، تو یہاں پہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس اب کہاں پڑا ہے، انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس میں ہے. تو اب جب ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں تو یہاں پہ
اس کے لیے اپنے کوڈز ہوتے ہیں، پیریٹی کوڈز جو کہ یوز ہوتے ہیں ایرر ڈیٹیکشن کے لیے. فار ایگزامپل یہ ڈیٹا جب یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر ہو رہا ہو تو بیچ میں سے کوئی چینج آ سکتی ہے، کوئی بٹ 1 سے 0 ہو جائے گی یا 0 1 ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہم چیک کر لیں گے کہ یہاں پہ نمبر آف ونز کتنے ہیں، تو نمبر آف ونز یہاں پہ ایون ہے تو یہاں پہ 0 پٹ کر لیں گے. اگر یہاں پہ نمبر آف ونز ہمارے پاس 3 ہوں گے تو وہ آڈ ہو جائے گا، تو اس کو ہم پھر یہاں پہ 1 پلیس کر لیں گے تو ٹوٹل نمبر آف ون جو ہے وہ 4 ہو جائیں گی، تو وہ کیا بن جائے گا، وہ ایون بن جائے گا. تو یہ جب یہ دوسری یہاں پہ آ جائے گی تو یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈیول میں اپنا ایک خاص کوڈ ہوگا، تو اس ڈیٹا کو اس کے ساتھ کمپیئر کر لیں گے. تو اگر یہاں پہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہاں پہ نمبر آف ونز کتنے ہیں، نمبر آف ونز 2 ہے جو کہ ایون نمبر ہے. اب یہاں پہ بھی اسی کوڈ کے ساتھ ہی کمپیئر کیا جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ ہم چیک کر لیں کہ یہاں پہ بیچ میں سے یہاں پہ یہ 1 0 ہو گیا ہے، تو یہاں پہ جب چیک کیا جاتا ہے تو یہاں پہ نمبر آف ونز کیا ہو جائیں گی، صرف اور صرف 1 ہو جائیں گی. تو نمبر آف ون اب کیا ہو گئی، 8 ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جو ڈیٹا سینڈ کیا تھا اس میں نمبر آف ونز ایون تھی، اور یہاں پہ جو ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے اس میں نمبر آف ونز 1 ہے جو کہ 8 ہے. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ کوئی ایرر آ گیا ہے. تو اس کو پھر اس کے لیے پھر الگ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح اس ایرر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ٹیکنیک کو ایکچولی کیا کہتے ہیں، پیریٹی بٹ چیک، کہ ہم پیریٹی چیک کرتے ہیں. پیریٹی مینس کہ ایون چیک کرتا ہے کہ نمبر آف ونز ایون ہے یا نمبر آف ونز آڈ ہے. تو جب ہم نمبر آف ونز ہم آڈ سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں، آڈ پیریٹی بٹ. اور جب 1 چیک سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں ایون پیریٹی بٹ. So this was actually the error detection function of input output module. So now it's the turn of input output module structure. What's actually inside the input output module? Basically ہر ایک ایکسٹرنل ڈیوائس کے لیے اپنا کوئی وہ ہوتا ہے، انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہوتا ہے جو کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوائس سے ریلیٹڈ ہو کہ وہ اس کی پھر کمپلیکسٹی وہ ویری کرتی ہے. لیکن ہم انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول کا جو کہ جنرل بلاک ڈائیگرام ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دس از ایکچولی دا انٹرنل اسٹرکچر آف انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول بٹ ان دا فارم آف blocks. So we can call it a block diagram of input output module. So this actually contains data registers, status control registers, input output logic and external device interface logic. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا لائنز ہیں، یہ ایڈریس لائنز ہیں، کنٹرول لائنز ہیں، اور اسی طرح یہ انٹرفیسز ہیں آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور یہ ہمارے پاس انٹرنل جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. Now we are going to discuss each and every of these blocks in quite detail. So input output module vary a lot in complexity and the number of external devices. بعض انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف ایک ہی ایکسٹرنل ڈیوائس کو کنٹرول کرتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ملٹیپل ایکسٹرنل ڈیوائس کو کنٹرول کرتے ہیں. So depending upon the number of external devices their complexity varies. But we will discuss the structure of a general input-output module. So the module connects to the rest of the computer through a set of signal lines, e.g. system bus lines. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انپٹ آؤٹ پٹ ماڈیول ہے وہ کنیکٹ ہوگا کس کے ساتھ، پروسیسر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور کس چیز کے تھرو کنیکٹڈ ہوگا، یا ریسٹ آف دی کمپیوٹر کے ساتھ کس چیز کے تھرو کنیکٹ ہوگا، سگنل لائنز. اینڈ واٹ آر ایکچولی سگنل لائنز؟ دیز آر ایکچولی سگنل لائنز اینڈ کلیکٹیولی دیز کین بی کالڈ ایز سسٹم بسز. ٹھیک ہے، انٹرفیس ٹو دا سسٹم بس. انٹرفیس مینس کہ یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس جو لائنز ہیں اور یہ انٹرنل اسٹرکچر ہے ان کے درمیان کامن ہے، شیئرڈ ہے، تبھی اٹس کالڈ انٹرفیس. So data transfer to and from the module is buffered in one of the data registers. یہاں پہ کیا ہے، یہ ایکچولی ڈیٹا رجسٹر ہے جس کا سائز یا تو 8 بٹ ہوگا یا 16 بٹس ہوگا. اور ہم نے آلریڈی اسٹڈی کیا ہے کہ واٹس دا پرپز آف بفر. سو باہر سے جو ڈیٹا آتا ہے یا ایکسٹرنل ڈیوائس سے جو ڈیٹا آتا ہے وہ یہاں پہ ٹیمپریریلی اسٹور ہوتا ہے. Status registers is also inside the module that provide current status information. یہاں پہ ایک اور
रजिस्टर है जिसको हम स्टेटस या कंट्रोल रजिस्टर्स भी कहते हैं। स्टेटस रजिस्टर्स इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो स्टोर होता है, वो पड़ा रहता है। और कंट्रोल रजिस्टर्स भी कंट्रोल रजिस्टर इसलिए कहते हैं कि बाज़ औक़ात यहाँ पे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन पड़े होते हैं, ठीक है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं? प्रोसेसर या कंप्यूटर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मीन्स के कब डेटा सेंड करना है, कब डेटा रिसीव करना है, दिस आर एक्चुअली कॉल्ड कंट्रोल कमांड्स, ठीक है। कंट्रोलिंग सारा जो प्रोसीजर था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सो उस कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या डिटेल होगी वो यहाँ पे पड़ी रहेगी। नेक्स्ट इज स्टेटस रजिस्टर्स आल्सो एक्ट एज अ कंट्रोल रजिस्टर दैट होल्ड्स डिटेल कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोसेसर। ये पॉइंट अभी हमने थोड़ी देर पहले बल्कि लास्ट में यही पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिया। द लॉजिक विद इन द मॉड्यूल इंटरैक्ट्स विद द प्रोसेसर विया अ सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस। हमारे पास यह इंटरनली जो हमारे पास लॉजिक है, ठीक है, वो किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट होता है? ये जो इंटरनल लॉजिक है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के, वो हमारे पास प्रोसेसर से या कंप्यूटर से कनेक्ट होता है एड्रेस एंड कंट्रोल लाइंस। अब नाउ व्हाट इज इनपुट आउटपुट लॉजिक? इनपुट आउटपुट लॉजिक मीन्स कि किस को डेटा सेंड करना है, किस से डेटा रिसीव करना है, और हमारे पास कंट्रोल लाइंस के थ्रू कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्रोसेसर कौन से आउटपुट डिवाइस पे डेटा सेंड करना चाहता है। और इनपुट आउटपुट लॉजिक का दूसरा भी फंक्शन है कि हमारे पास डेटा कौन से एक्सटर्नल डिवाइस से आ रहा है और उसे कहाँ पे सेंड करना है। सो दिस ऑल फंक्शन इज परफॉर्म बाय द इनपुट आउटपुट लॉजिक, क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इसी के साथ कनेक्टेड है। फैसला कुन जगह यही इनपुट आउटपुट लॉजिक है। The processor actually issues commands via these control lines to the input-output module. इन कंट्रोल कमांड्स जो होते हैं ना, वो किस चीज़ के थ्रू सेंड करता है? प्रोसेसर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। ये जो कंट्रोल लाइंस है ना, इसके थ्रू प्रोसेसर सारे जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन हैं वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को सेंड करता है इन्हीं कंट्रोल लाइंस के थ्रू। The module must be able to recognize the address of each and every device it controls. अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है और इसके साथ हमारे पास जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट होता है तो इस मॉड्यूल के साथ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसी का एड्रेस मस्ट पड़ा रहेगा, क्योंकि इस मॉड्यूल ने उसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ थ्रू एड्रेस क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है। सो अगर एड्रेस ना हो तो वे फिर कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ, तो फिर होना ये चाहिए कि इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अंदर अ सेट ऑफ एड्रेसेस होना चाहिए। ईच एंड एवरी एक्सटर्नल डिवाइस के लिए अपना अपना एड्रेस होना चाहिए। एंड फॉर ईच डिवाइस इट कंट्रोल्स देयर इज एन इंटरफेस। और फिर हमारे पास ईच एंड एवरी डिवाइस के लिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरफेस होता है। लाइक ये अलग इंटरफेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एक्सटर्नल डिवाइस के साथ वो क्या है? कनेक्ट है। यहाँ पे कोई लॉजिक क्रिएट होगा कि अब मैंने डेटा यहाँ पे सेंड करना है, या कोई कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे सेंड करना है, या कोई डेटा यहाँ से आ रहा है। सो दिस वाज एक्चुअली द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल स्ट्रक्चर। एंड आई होप कि अब आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट में क्वेश्चन किया था कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तो अगर फिर भी इसकी समझ नहीं आई तो काइंडली लीव अ कमेंट, आई विल एड्रेस इट। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, खुदा हाफिज़।